المعصومين المهدوين المتقين المهتدين ورحمة الله وبركاته أجمعين يوم هذا إلى خير ومسكين ونصر الفقر. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے گزارش ہے آپ سے جو بات تشریف فرمائے وہ اندر تشریف کیا ہے تاکہ جتنے بھی افراد ہیں بات پہنچانے میں آسانی ہو. یقیناً ہم نے کبھی علت کو اپنی کمزوری کا معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے اپنی کمی کے باوجود چاہے ہم تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ رہے مگر ہر میدان میں دیکھ لیجیے کہ بڑے بڑے لشکروں پر ہم آگے بڑھے. تو عزیزان محترم اسی مزاج کی آیت ہے. میں وقت بغیر لیے چونکہ آپ حضرات بیدار ہیں اور مجلس سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں تو میں وقت لیے بغیر یہاں سے بات شروع کروں کہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کو فتح عطا کی. یہ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی. اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے حدیبیہ کو فتح کر لیا. توجہ فرمائیے عزیزان محترم، حدیبیہ سے پہلے جنگیں بہت ہوئیں مگر جنگوں میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کامیاب ہوئے، ہم نے آپ کو فتح عطا کی. جبکہ تاریخ اسلام ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. اللہ جب پہلی جنگ بدر کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. توجہ فرمائیے، تو بدر کی بات اللہ کرتا ہے مگر یہ نہیں کہتا ہم نے آپ کو کامیابی دی. یہ کہتا ہے ہم نے آپ پر مدد بھیجی، ہم نے آپ کی مدد فرمائی، ہم آپ کے مددگار رہے، مگر یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو کامیابی دی. کامیابی کی بات کب کرتا ہے؟ کہا جب اللہ نے پیغمبر اسلام کو صلح حدیبیہ میں کفار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو خدا نے کہا اب ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی. توجہ فرمائیے عزیزان محترم، آپ میں معلوم ہوا کہ صرف دشمن کو سر و تن میں سے جدا کر دینا یہ کامیابی اور فتح یابی نہیں ہے. کبھی انسان سر کٹائے تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال کربلا کے میدان میں ملے گی. دشمن یہ سوچ رہا تھا ہم نے ان کا سر کاٹ دیا، ہم نے ان کا گھر بار لوٹ لیا، ہم نے ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا، ہم نے اس کے گھر بار میں آگ لگا دی، خیمے جلا دیے گئے، بے بیویوں کو اسیر کر لیا گیا. ایک لاغر کمزور جوان ہے وہ بھی غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے مگر قرآن کی آیت پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ تمہارے اختیار میں نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے نہ کسی کو عزیز بنانا ہے. تو عزیزان محترم اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ مجلس مسلسل آپ پہلی محرم سے کرتے ہوئے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. خوب گریہ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور فرش عزا پہ بیٹھ کے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. مگر آج کی جو مجلس ہے مسلسل جو تذکرہ چل رہا ہے حدیث و تعلیم آپ نے سنا، اس کے بعد پیش خانی میں وہ جناب عباس کے سلسلے میں چونکہ علم بھی نکل رہا ہے اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. ایک لفظ میں یہاں سے بات کا آغاز کروں کہ آپ حضرات مصائب میں سنتے ہیں کہ 2 محرم کو جب کربلا میں لشکر حسینی قافلہ حسینی وارد ہوا
تو عباس نے دریا کے کنارے پر اپنا علم گاڑا اور یہ علم وہاں تک رہا. پھر اس کے بعد جب فرات سے خیمے ہٹے اور فرات سے دور جب خیمے نصب کیے گئے تو وہاں پر خیموں کے پاس یہ علم رہا کیا بن کر؟ فوج حسینی کا عکاس بن کر. یہ فوج حسینی کی عکاسی کر رہا تھا کون؟ علم کا پھلہرا، علم کا پرچم. تو آپ سنتے ہیں کہ جب 10ویں محرم آئی تو امام حسین علیہ السلام نے پرچم سے کچھ مٹایا اور مٹانے کے بعد کچھ لکھا. توجہ فرمائیے عزیزان محترم، کیا لکھا تھا اس پر؟ کہا 2 محرم سے 10 محرم تک یہ فوج حسینی کا عکاس تھا. تو اس پر لکھا ہوا تھا، روایتوں میں ملتا ہے یا یہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، یا دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اس پرچم کے پھلہرے پر تحریر تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عطا کی، ہم نے آپ کو نصرت عطا کی. جو قوموں کا پرچم ہوتا ہے، جو مسلکوں کا پرچم ہوتا ہے، جو پرچم ملک والے بناتے ہیں، وہ پرچم اپنی قوموں کا، اپنے ممالک کا عکاس ہوتا ہے. ان کے ضمیروں میں پائے جانے والے افکار و نظریات کو اگر پہچاننا ہو تو پرچم کے ذریعے پہچانیے. جیسے ہمارے ہندوستان کے پرچم کے بیچ میں، ترنگے کے بیچ میں چکر بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستانی محنت کش ہوتا ہے، ہندوستانی جفا کش ہوتا ہے. اس لیے اس نے اپنی محنت کا نشان اپنے پرچم پر چکر کی اور چرخے کی صورت میں بنا کے بتایا کہ دیکھو ہندوستانی محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنے بازوؤں کی طاقت سے کما کے کھانا جانتا ہے. لہذا جن کو محنت کرنا تھی انہوں نے اپنے پرچم کے نشان پر اپنے چکر کا نشان بنا کے، اپنے پرچم کا نشان بنا کے بتا دیا کہ ہم محنت کرنے والی قوم ہے، اور جنہیں محنت نہیں کرنا تھی وہ ویسے ہی 4 ستاروں پہ پہنچ گئے. توجہ فرمائی آپ نے عزیزان محترم. تو ہر قوم، ہر قبیلے والا، ہر ملک والا اپنے پرچم کے ذریعے اپنے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور آگے بڑھیے، دوسرے ممالک کا دیکھیے، جو لوگ شکاری تھے اور بحری بیڑوں میں سمندری جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے اپنے پرچم پر باز شکاری بنا لیا. جن کے ذہنوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے اپنے پرچم پر یوں کٹ پٹ بنایا کہ دنیا کو ٹکڑوں میں بانٹ دو. وجہ فرمائیے عزیزان محترم. اور آگے بڑھیے، عربستان میں جب پہنچے تو دیکھا کہ جو قوم آج سے 1400-1500 برس پہلے ایک ایک اونٹ پر، ایک ایک بکری پر وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی، وہی قوم کہ جو کردار سے دور تھی، بات بات پہ تلوار نکال لیا کرتی تھی، ان کی ذہنیتوں میں تلوار پنپ رہی تھی، کردار سے دور تھے. جب ان کو حکومت میسر آئی تو انہوں نے اپنے پرچم پر تلواریں بنا لی. توجہ فرمائی آپ نے. تو ہر قوم اپنے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے. کس کے ذریعے؟ پرچم کے ذریعے. تو یہ دنیا کے ممالک تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے پرچم پر اپنے نشان بنا کے اپنی دنیا داری کا اعلان کیا. مگر جو پرچم، جو لوگ، جو قوم، جو قبیلہ حسینیت کے ماننے والے تھے، علی کے ماننے والے تھے، خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والے تھے،
جب وہ ایران میں انقلاب لائے تو دنیا کی کوئی نشانی نہیں بنائی، بلکہ اپنے پرچم پر اللہ لکھ کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ لکھ کے بتایا دیکھو ہم خدا کے ماننے والے ہیں، اور ہم ایسے خدا کے ماننے والے ہیں کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ نہ دولت ہمارا خدا ہے، نہ طاقت ہماری خدا ہے، نہ ظلم ہمارا خدا ہے، نہ سپر پاور ہمارا خدا ہے۔ ہمارا خدا بس وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کا پیغام عربستان کے چلتے ہوئے صحرا میں رسول نے دیا تھا، جس کا پیغام اللہ کے حبیب کے بعد اس کے ولی علی مرتضیٰ نے 40 قبیلوں کی ننگی تلواروں کے درمیان پہنچایا تھا۔ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں کہ امام حسین نے لاکھوں کے لشکر کے سامنے اس کی خدائی کا اعلان کیا، اور لوگوں کے سامنے، دولت کے سامنے، طاقت کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ کے مکر جائے وہ کبھی دولت کے سامنے جھک جایا کرتا ہے، کبھی طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی پیسے کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی پتھر پہاڑ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرتا ہے۔ لیکن حسینی وہ ہے کہ اگر چراغ گل بھی ہو جائے مگر ان کے ایمان کی شمع ایسی بلندی پر روشن ہوتی ہے کہ ان کے ایمان کو اگر کسی بھی ترازو میں رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان کا پلہ ہر چیز سے وزنی نظر آتا ہے۔ تو یہ کربلا والوں نے بتایا اور آج ایران والوں نے بتایا، دیکھو ہم اپنے پرچم پر اللہ لکھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اپنے پرچم پر چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ لے، توجہ فرمائی آپ نے، چاہے خانہ کعبہ کے کتنے بھی قریب ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں نفاق ہو تو نہ لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ محمد الرسول اللہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا عزیزان محترم، یہ دنیا والے یقیناً ان کے ہاتھوں میں حکومت ہے، یہ حرمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چاہے لکھیں ہم مدینۃ الرسول کے خادم ہیں، ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، مگر کردار پہچانواتا ہے کون خدا والا ہے اور کون رسول والا ہے، کردار پہچانواتا ہے۔ یوں تو کربلا کے میدان میں دونوں طرف لا الہ الا اللہ تھا، دونوں طرف محمد رسول اللہ تھا، اب دشمن اور ایک دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے منظر کو وہ تو یہی دیکھ رہا ہے، ایک طرف پانی کی فراوانی ہے، ایک طرف تشنا لبی ہے، ایک طرف فوجوں کی کثرت ہے، ایک طرف چند افراد کی ایک جماعت ہے، ایک طرف اسلحے والے ہیں، ایک طرف چند افراد آنسوؤں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ایک طرف اذان دینے والے ہیں، دوسری طرف بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اب مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے، وہ حکومت والے اسلام کے پاس جا رہا ہے یا شریعت والے اسلام کے پاس جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، آپ نے چونکہ پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد میں بہت صاف آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور میری آواز جہاں جہاں تک مسلمانوں کے کانوں میں جا رہی ہے وہ ذرا سا غور کریں، اور غور کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ دیکھیں آپ کہ جو انسان کسی زمانے میں کافر رہا ہو اور رسول اللہ کے پاس حکومت آئی ہو تو وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مسلمان ہوا ہو پھر جس کے پاس حکومت چلی گئی اس کے ساتھ ہوتا چلا گیا،
جب علی کے پاس حکومت آئی تو ان کے ساتھ ہو گیا، جب یزید کے پاس حکومت پہنچی تو اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ماجرا کل اتنا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے حکم کے تابع دار اور فرما بردار ہو۔ لوگ زیادہ نہیں سوچتے، لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، بس یہ دیکھتے ہیں حکومت کس کی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے یہی دیکھا رسول اللہ کے بعد 50-60 برس تک ہم لوگوں کو دیکھتے چلے گئے، جہاں حکومت رہی لوگوں کی کثرت ان کے ساتھ رہی۔ اب علی کے پاس حکومت آئی تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، شام میں حکومت پہنچی تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، یزید کے پاس حکومت آئی تو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ ساتھ بتاتا ہے اب یہاں پر فیصلہ کیسے ہو کہ کون اسلام والا ہے، کون شریعت والا ہے، کون حکومت والا ہے۔ بس یوں کہوں کہ ایسا لگتا تھا کہ مسلمان کھچڑی ہو گئے ہو، مسلمان کھچڑی ہو گئے ہو۔ اب اس میں الگ کیسے کیا جائے کہ دال کون ہے، چاول کون ہے؟ آپ لفظوں پہ نہ جائیے گا، آپ لفظوں پہ نہ جائیے گا۔ میں مسلمانوں کو دال چاول نہیں کہہ رہا، میں بات کہہ رہا ہوں جیسے کھچڑی، اس میں دال بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، چاول بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر الگ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دال کو الگ نکال دیں گے، چاول کو الگ کر کے بتائیں گے کہ یہ دال ہے، یہ چاول ہے۔ اسی طرح سارے مسلمان آپس میں مل گئے تھے۔ اب کیسے پتہ لگایا جائے کون حکومت والا مسلمان ہے، کون امامت والا مسلمان ہے، کون رسالت والا مسلمان ہے؟ تو اب ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف کوئی راستہ نہیں تھا کہ پہچانا جائے۔ وہ تو کہیے کہ شہادت رسول کے بعد 50 برس کے اندر اندر ہی امام حسین نے ایمان کی وہ شمع جلا دی کہ آج حسینیت الگ ہے، یزیدیت الگ واضح یوں کروں کہ جیسے اب آپ امام حسین کو دیکھیے کربلا کے میدان میں، ایک طرف یزید کو دیکھیے، امام حسین ہیں، ان کے پاس بزرگوں کی خدمتیں بھی ہیں، عصمت بھی ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ آیہ تطہیر جھوم جھوم کے طواف کر رہی ہے، آیہ مودت قصیدے پڑھ رہی ہے، حل عطا آپ کا قصیدہ بنا ہوا ہے، اور منزل آگے بڑھی، رسول کی رسالت کی گواہی آپ کے ساتھ، علی کی ولایت کی گواہی آپ کے ساتھ، بزرگوں کی خدمتیں ہیں، عصمت ہے، طہارت ہے، سخاوت ہے، پاکیزگی ہے، ہر طرح کی جرأت ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، سخاوت ہے، اچھائیاں ہیں، ساری خوبیاں حسین کے پاس ہے۔ بس ایک چیز امام حسین کے پاس نہیں ہے، وہ کیا؟ حکومت۔ ہم اور آپ کوئی نہیں کہتا امام حسین کے پاس اس وقت حکومت تھی، حکومت کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہر چیز ہے۔ دوسری طرف آپ یزید کو دیکھیے، یزید کے پاس نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ صبر ہے، نہ حلم ہے، نہ بردباری ہے، نہ عصمت ہے، نہ طہارت ہے، نہ بزرگوں کی خدمتیں ہیں، نہ اسلاف کی خدمتیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر طرح کی برائی اس کے پاس، توجہ فرما رہے ہیں آپ، برائی ہی برائی ہے، اور کوئی خوبی اس کے پاس نہیں۔ بس ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حکومت۔ حکومت کے علاوہ اس کے پاس کوئی خوبی نہیں۔ امام حسین کے پاس ہر خوبی ہے،
حکومت نہیں، وہ فیصلہ ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں لاکھوں کا لشکر لے کے یزید آیا، 72 افراد لے کے حسین آئے اور فیصلہ کر دیا جو حکومت والا ہے ادھر چلا جائے، جو رسالت والا ہے ادھر چلا جائے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، آپ نے توجہ فرمائی عزیزان محترم، ایک طرف ساری چیزیں، لہذا فیصلہ کیسے ہو، اب کون فیصلہ کرے، کون حق پر ہے؟ وہ تو کہیے حسین نے فیصلہ کر دیا، وہ تو کہیے کہ عباس نے فیصلہ کر دیا۔ میں نے یہی تو عرض کیا کہ یہ پرچم حسینیت کا عکاس ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ لشکر حسین کے مقصد کی عکاسی کر رہا ہے۔ حسین اپنی زبان سے اپنے پیغام کو بول کے پہنچا رہے ہیں، مگر پرچم عباس خاموش ہو کے حسین کے تو یہاں پہ خاموشی بھی دشمنوں کے ہنگامے سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ ہمارے عزیزان محترم، ایک طرف ہنگامہ ہے، دوسری طرف سکوت ہے، مگر سکوت ایسا ہے کہ چاروں طرف سے لا الہ الا اللہ کی بھی آواز بلند ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو ہنگامہ چاہے کتنا بھی ہو مگر ان کی خاموشی پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہاں کے بے زبان بھی ایسے زبان والے ہوتے ہیں کہ دشمن یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اگر علی اصغر حسین کا کلام نہ ہوتے تو پسر ساتھ کیوں کہتا؟ اگر اصغر بے زبان ہوتے تو وہ یہ کیوں کہتا کہ حسین کا کلام ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن کے پارے کلام کرتے ہیں اسی طرح قرآن ناطق کے پارے بھی کلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں قرآن ناطق کے پارے کلام کرتے ہیں۔ خاموشیوں پہ نہ جائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں نے کہا بدر میں اللہ نے آیت نازل کی، احد میں اللہ نے آیت نازل کی، جب سخاوت کی منزل آئی اللہ نے آیت نازل کی، مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں عباس کے پرچم پر کوئی اور آیت نہیں لکھی، کوئی اور آیت نہیں لکھی۔ اگر یہ لشکر جو آیا ہے قتل حسین کے لیے، اگر یہ فراموش شدہ واقعے کو فراموش کر چکا ہے، جو سب سے مشہور واقعہ ہے غدیر کا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت امام حسین آیت لکھتے الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال والی آیت نہیں لکھی، تبلیغ والی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر پیغام کو پہنچائیے، مگر یہ آیت بھی نہیں لکھی۔ اگر دشمن یہ بھول چکا ہے کہ یہ سقی ابن سقی ہیں، ان کے یہاں سخاوت بھیک مانگتی ہے، تو وہ آیت لکھ دیتے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور یہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، کوئی اور آیت نہیں لکھی، یا دشمن یہ بھول چکا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے لشکر کفار کو دھول چٹائی ہے، تو وہ آیت لکھ دیتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ
ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو راہ خدا میں اس طرح سب بات کے جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مگر کوئی آیت امام حسین علیہ السلام نے عباس کے پرچم پر نہیں لکھی۔ جو فرمائی آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لکھتے سخاوت والی آیت تو امام کی سخاوت کا اعلان ہوتا، دشمنوں کا پتہ نہ چلتا۔ اگر ایمان والی آیت لکھتے تو دین کی تبلیغ کا پتہ چلتا، دشمنوں کا پتہ نہ چلتا۔ اکمال والی آیت لکھتے تو دین کے کمال کا پتہ چلتا، دین کے دشمنوں کا اندازہ نہ ہوتا۔ سخاوت والی آیت لکھتے آپ کی فضیلت کا اعلان ہوتا، دشمنوں کا پتہ نہ چلتا۔ لہذا امام حسین نے پہلے مرحلے میں عباس کے علم پر فتح والی آیت لکھ کے بتایا کہ دشمن کو عباس کے علم نے پہلے ہی مرحلے میں مغلوب ثابت کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے عباس کے علم نے دشمن کو پہلے ہی ہارا ہوا، شکست خوردہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچم اپنے قوم کی افکار کے نظریات کا عکاس ہوا کرتا ہے۔ اور بہت جلدی میں بات کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں کہ یہی علم وہ علم تھا جو کبھی عباس کے ہاتھ میں رہا، کبھی حمزہ کے ہاتھ میں رہا، کبھی علی کے ہاتھ میں رہا، اور یہی پرچم عباس کے ہاتھ میں آیا۔ مگر اس کے بعد اگر کبھی علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عباس کی طرف تصور جاتا ہے۔ اتنی بلندی تک پہنچا دیا عباس نے اس پرچم کی عظمت کو۔ ذرا آپ دیکھیے، جب یہی علم یزید کے دربار میں پہنچا، جب لوٹا ہوا سامان سب کچھ پہنچا یزید کے دربار میں کہ یہ لوٹ کے لائے ہیں، تو اس میں علم کو بھی لے کے گئے۔ جب علم کو لے کے گئے تو دیکھا وہ جگہ جہاں سے علم پکڑا جاتا ہے اس جگہ پر تیر و تبر، نیزے، اسلحے، تلوار کا کوئی نشان نہیں تھا، اور ہر جگہ سے علم کے اوپر زخموں کے نشان۔ اب یزید پوچھتا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں ہر جگہ زخم کے نشان، جہاں سے پکڑا جاتا ہے وہاں پر کوئی نشان نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ حسین کے بھائی عباس کا علم تھا اور اس نے علم کو گرنے نہیں دیا۔ اس نے علم کو گرنے نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ علم کو عباس کبھی گرنے نہیں دیتے۔ توجہ فرمائی، 1400 برس بیت گئے، آج بھی علم ہمیشہ بلندی کا، سرفرازی کا اعلان کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو نہ کبھی علم پست ہو سکتا ہے نہ کبھی علمدار گر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار میں بھی یہ علم جھکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نے شانے کٹا کے بلند کیا، اس کو کسی نے شانے کٹا کے اتنا بلند کیا ہے کہ ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر ایک کے گھر میں علم مل جائے گا اور ہر قوم والے علم کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں۔ وہ بہادر ہے، یہ علم بہادری کا اعلان کرتا ہے، یہ علم قوت کا اعلان کرتا ہے، یہ علم طاقت کا
اعلان کرتا ہے، یہ علم وفاداری کا پیغام دیتا ہے، یہ علم فداکاری کا پیغام دیتا ہے، یہ علم بتاتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے کیسے بازو ملا کے رہنا چاہیے۔ کہا تمہارے بازو کٹ جائے مگر تمہارے بھائی کے گھر پہ نہ آ جائے، نہ اس کی اولاد پہ آ جائے، نہ اس کے سر پہ آ جائے، نہ اس کی شخصیت پہ آ جائے۔ تو بتایا کہ علم بہادری کا اعلان کرتا ہے، جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے تھے رقم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے تھے رقم چومتے ہیں۔ ایک عقیدے کا شعر یہاں سے دینا چاہتا ہوں، ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں۔ ہم چونتے ہیں۔ اور کل پانی نہیں ملا تھا، عباس نے فرات میں پانی ڈال کے بتایا دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو دریاؤں کو بھی سیراب کر دیا کرتے ہیں، سمندروں کو بھی سیراب کر دیا کرتے ہیں، اس لیے جو بہادر ہے وہ علم چونتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے پھر ہم چونتے ہیں۔ ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چونتے ہیں، اس لیے پرچم عباس کو ہم چونتے ہیں۔ تو جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشق علم چونتے ہیں، پانی لینے کے لیے مشق علم چونتے ہیں، پانی لینے کے لیے مشق علم چونتے ہیں۔ ایک فرقے کے علاوہ یہ میرا دعویٰ ہے تعزیے اور علم سارے دھرم چونتے ہیں۔ اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں اور اولاد رسول کا غم منانے والے ہیں، اور ہمارا ہندوستان کو وہ ہندوستان ہے کہ جہاں پہ مسلمان کو مسلمان، ہندو بھی علم تعزیے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ دوسرے ممالک ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو کبھی اس کی مخالفت کرتے ہیں کبھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو رسول کے ماننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خیبر میں علم سب نے اٹھایا، خیبر میں علم سب نے اٹھایا۔ تو میں نے کیا کہا عزیزان محترم کہ ایک فرقے کے علاوہ یہ میرا دعویٰ ہے، مسلمانوں میں بھی 73 فرقے، اس میں ایک فرقے کے علاوہ یہ میرا دعویٰ ہے تعزیے اور علم سارے دھرم چومتے ہیں، تو مرتے مرتے بھی مسلمان نے چوما علم اور ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ورحمت کربلا کا سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو تیار کیا ہوا ہے، سب اور آپ جو بھی ابھی سسٹم آپ دیکھیے، نظام کتنا مستحکم نظام بنایا کہ دین کی طرح شریعت کو رسالت کی طرح آپ کو اگر اسلام جیسا ہو تو رسول کو دیواروں سے نیچے اور ان کی محبت کا اثر ہو تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے محرم منا رہے ہیں اور تین دنیا ہے
आपके मरने के बाद सकीना को और आपके जाने के बाद हमारे समस्त चारों छीन सोचिए अभी आपके सामने सैयद सज्जाद का ताल्लुक रखा हुआ है मगर सैयद सज्जाद को दिल से इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की है इसलिए माँ बहन को अगर ये तसव्वुर आ जाए ये तसव्वुर कभी आ जाए कि उनको बाजार से गुजरना है तो कलेजा फट जाता है। देखिए जब सैयद सज्जाद ने गश से आके खोली तो बाप का सर रो के नेज़ा पर देखा, बीवियों को खुले हुए सर। आज उनको बदलना सोचिए क्या मंजर रहा होगा, कैसा मंजर रहा होगा। मेला चला था अब्बास को क्या इस्तेमाल किया था। जब ज़ैनब निकली थी अब्बास को जानू होकर बैठ गए थे, अली अकबर ने नारायण उठा लिए, इमाम हुसैन ने बाजू पकड़ के सवार कराया, मगर करबला के बाद वही ज़ैनब लखनऊ चादर तैयार बदयार फिराई। मुनादी निदा दे रहा था हाज़ी सबाया मिन बनात रसूलिल्लाह, ये रसूल की बेटियां हैं, ये रसूल की नवाज। और अब्बास, वो अब्बास कि जिसके रहते हुए जालिमों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खैबर हुसैनी की तरफ आंखें उठा के देखे। उसके पास उसका हाकिम इब्न ज़ियाद लिखता था कि बता दे हुसैनी कितने आए हैं, उनके खैम की तादाद बता, कितने अफराद हैं, कितने अफराद हैं। वो क्या लिखता, वो नहीं लिखता, कभी दूसरी बात लिख के खत का जवाब दे देता, ये जिक्र न करता कितने सामने मुसलसल बार बार कहने का जिक्र करता है। वो कितने हैं उसने हाथ से भर लश्कर दे देंगे, क्यों ज़्यादा। जब तक जनाबे अब्बास जिंदा थे सरे साथ के लश्कर में किसी की हिम्मत नहीं थी ख़याम हुसैनी की तरफ आग उठाते थे। मगर यही अब्बास जब जाने लगे हुसैन के पास आए, आका इजाजत दीजिए। एक मर्तबा कहने लगे मेरे भैया अब्बास, अरे मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो बीवियों के पर्दे के मुहाफिज हो। एक मर्तबा जैसे ये कहा वनज़र यमीन व शिमाला, एक मर्तबा दाहिनी तरफ, एक मर्तबा बाईं तरफ देखा, देखने के बाद कहने लगे आका अब तो वो लश्कर न रहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। सकीना आगे बढ़ी, बाबा आला ताज आजादार को इजाजत मिली। अब्बास बढ़े, फुरात की तरफ आए, फुरात में रहवार को दाखिल किया। एक मर्तबा क्या देखा, चुल्लू में पानी को उठाया, सकीना की तस्वीर निगाहों में बसी हुई थी, चुल्लू में तस्वीर सकीना नजर आने लगी। हुसैन के छोटे छोटे बच्चों की प्यास, अलातश की सदाएं अब्बास के कानों से टकराई। एक मर्तबा पानी को फेंका, हस्बे वफादार, अरे तुम तो पानी पी लो, मगर हस्बे वफादार ने पानी न पिया, मुंह बढ़ा के पानी से मुंह वापस किया।
اجرکم اللہ، ازاداروں پرسا دیجئے۔ اے عباس، ہم بے کسوں کا سوگواروں کا پرسا آپ قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ مشک بھری دریا سے نکلے، خیمہ حسینی کا رخ کیا۔ اجرکم اللہ، فوجیں سمٹی اور سمٹی ہوئی فوجوں نے چھپ چھپ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ کسی نے جب ایک مرتبہ چھپ کے وار کیا، داہنا بازو قلم، آگے بڑھے بایاں بازو قلم، اور آگے بڑھے، ایک سر پہ آہنی گرد لگا، سر شگافتہ ہوا، مشک پر تیر لگا، پانی بہ گیا۔ ارے یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی امیدیں بہ عباس کی امیدیں بہ گئی۔ اب عباس کس طرح سے خیمہ حسینی کی طرف جائے؟ ایک مرتبہ پھر فرات کا رخ کیا، فرات کا رخ کرنا تھا۔ عباس زخموں کی تاب نہ لا سکے، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہوا، دوسری آنکھ میں سر کا خون آ گیا۔ اب عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے زین سے زمین کی طرف آنا چاہتے تھے، مگر کس کا سہارا لے؟ عباس کے دونوں بازو چھڑا۔ جو حسین کا قوت بازو تھا، اسی کے بازو نہیں تھے۔ اب کون سہارا دیتا؟ زمین کربلا نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا، آواز دی، بھیا حسین اپنے بھائی کی مدد کو آئیے، بازادارو حسین کمر کو تھامے ہوئے۔ نہیں ایسے نہیں ہے بازادارو، سنیے میں آپ کو کیسے ادا کروں۔ ایک صحابی، ایک بچپن کے دوست کا دوست ہے ابو کون، بچپن کا ساتھی، جن کے اوپر کربلا میں اصحاب کی مرکزیت تھی، اصحاب کی مرکزیت تھی۔ حبیب شہید ہوئے، ذرا سا دیکھیں میرے اوپر، جب حبیب شہید ہوئے تو روایت کہتی ہے، راوی بیان کرتا ہے، میں دور سے دیکھ رہا تھا، حسین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حسین کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا کہ حسین کے دوست جب آواز دیتے ہیں اے آقا آخری سلام کو دور کیجیے، تو حسین کی کیفیت کیسی ہو گئی؟ انکسار والا حسین، ایسا لگ رہا تھا حسین ٹوٹ سے گئے، ایسا لگ رہا تھا حسین شکستہ ہو گئے ہوں، حسین ٹوٹ گئے ہوں۔ تو حبیب کی میت پر حسین ٹوٹے، مگر حسین نے اپنی شکستگی کا اعلان نہیں کیا۔ مگر جب عباس گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو یہی دفن کر دیجیے گا۔ اب علمدار تو دم ترائی پہ توڑ کے سو گیا، اب عباس کا علم خیمے کی طرف جا رہا ہے، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے۔ سنیے عزاداروں، علمدار نہ آیا، علم آ رہا ہے، دھیرے دھیرے علم خیمے کی طرف آ رہا تھا۔